هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوجا فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. دوجا کام یہ کیتا کرو کہ اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو رسول دی، یعنی آکھا منو اللہ دا تے آکھا منو رسول دا. مومن جڑا ہے ان دی زندگی اللہ تے رسول دے آکھے دے دائرے دے اندر اندر گھومدی ہے. جویں حضور نے فرمایا ہے نا کہ مومن دی مثال ایویں جویں گھوڑا رسی دے نال بننا ہوئے. او اگر 50 فٹ دی رسی ہے تو 50 فٹ دے اندر تو بہ سکتا ہے، لیکن ان دی زندگی 51 فٹ نہیں آندا، 60 فٹ تے نہیں بہ سکتا کیونکہ رسی نال بدھا ہوئے. یعنی اللہ تے ان دے رسول دے احکام دا پابند ہے. یہ تھی نہیں سکتا ان احکام کو تروڑ کے وہ باہر نکل ونجے. اس واسطے فرمایا اطاعت کرو، آکھا منو اللہ دا اور آکھا منو رسول دا. اور اویں بھی رسول دا آکھا منن ضروری ہے. اگر رسول دا آکھا نہ منا تو اللہ نہیں راضی تھیندا. اللہ آدا ہے تسا رسول دا آکھا منے سو تو میں تہاڈے نال راضی ہاں اور تہاڈے نال محبت ہی کرے سا. تسا رسول دا آکھا منو، ان دا اتباع کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تے اے نبی اگر اے منہ موڑ گھنن تو ول ساڈے رسول تے صرف کھلا کھلا پہنچا دیون دی ذمہ داری ہے، باقی یہ ذمہ داری کوئی نہیں جو زبردستی نہ کوئی اسلام وچ گھنا بنے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جن دے سوا کوئی معبود کوئی نہیں. الہ وہ ہے، معبود وہ ہے. تسا کئی بئی شے کو اللہ دے نال برابر نہ کرو بحیثیت معبود ہے. تسا اون دی بندگی کرنی ہے، اون دا آکھا مننا. تے اگر انسان نفس دا آکھا منے یا برادری دے رسم و رواج دا آکھا منے اور اسلام دی رسمہ کو پچھو کرے اور برادری دے رسمہ کو اگو کرے، یا اپنے نفس دی گال منے تے اللہ دی گال نہ منے، اور مال و دولت دے حوالے نال آکھا منے تے اللہ دی گال نہ منے، انہا مطلب ہے اون دا الہ اون دا معبود ول اے چیزاں ول برادری بن ویندی ہے، اون دے رسم و رواج بن ویندے، مال و دولت بن ویندی ہے، نفس بن ویندا ہے. جویں اقبال آدا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. یہ بت بن ویندے. بت صرف یہ نہیں کہ جن دے سامنے سجدہ کرو، بلکہ مال و دولت بھی بت بن ویندا ہے، نفس بھی بت بن ویندا ہے، برادری دے رسم بھی بت بن ویندے. تسا انہاں دا آکھا منے دے تسا اے نہیں ویڈے تھے کہ ان دے نال اللہ تو دا رسول تا ناراض تھیندا پے، لیکن تسا آدھے ساری نک کٹ ویسی برادری کی آکھ سی لہٰذا مجبور ہیں. ان دا مطلب ہے کہ تسا اللہ کو پچھو کیتا تے انہاں کو اپنا معبود بنا کیتا. یہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جن دے سوا کوئی معبود کوئی نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تے اللہ ہی تے توکل کریں اہل ایمان. توکل ہے کہ اسباب کو انسان استعمال ضرور کرے، دنیا دی چیزاں استعمال کیتے ہیں ضرور کرو، لیکن یہ سمجھو کہ ان اسباب دے اوتے اصل جڑا ہے وہ مسبب الاسباب ہے. وہ چاہے تو اسباب تورے واسطے فائدہ تھی سکتے ہیں، وہ نہ چاہے تو تورے واسطے فائدہ نہیں تھی سکتے. کیوں؟ یہ نفع اور نقصان دا مالک اللہ دی ذات ہے. تو انہوں تے بھروسہ کرو، یعنی دنیا دے وسائل کو استعمال کرو لیکن نتیجہ اللہ تے چھوڑو. اللہ چاہسی تو نتیجہ نکل سی، اللہ نہ چاہسی تو نتیجہ نہ نکل سی. یہ ہے توکل اللہ دی ذات ہوتے. یا ایھا الذین آمنو. چوتھی گال انہاں دی 3 گالی تھی گئے. نمبر 1 وہ اللہ دی ہر مصیبت ہوتے راضی رہندے، گلا نہیں دیں، اللہ کو دعا ضرور منگ دیں لیکن راضی رہندے. نمبر 2 وہ اللہ تے ان دے رسول دا آکھا منی رکھتے ہیں. نمبر 3 وہ اللہ جو تے توکل کریں دیں، بھروسہ کریں. نمبر 4 یعنی اہل ایمان دا اپنے گھر والے دے نال کے تعلق ہوندا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو تواڈے بعض ذالیں تے تواڈی بعض اولاد تواڈے دشمن ہیں، انہاں کو ذرا بچ کے رہو. یہ کیڑی شے دے دشمن ہیں؟ کوئی زال بال ان دے جان دے دشمن تو نہیں تھیندے، آخر انہاں دا پیو ہے، ان دا پے ہے، جان دے دشمن تو نہیں تھیندے. کیڑی شے دے دشمن تھیندے؟ انہاں دے ایمان دے دشمن تھیندے. وہ آدھن ساری خواہشات پوری کر، سارے واسطے اے بھی گھنا او بھی گھنا، ساکو زیور بھی پوا، سارے واسطے پیسہ گھنا، ساکو سواری گھنا دے، ساکو گھر گھنا دے، ساکو اعلیٰ تعلیم گھنا دے، بھاویں جتو گھنا،
ساکو ان کوئی غرض کوئی نہیں. ساکو چاہیے پیسہ, ساکو چاہیے مڈی. اسا چونکہ دنیا چ رہنا ہے, اساں لوگاں دے نال اساں اپنی عزت نہیں لہاونی, دنیا دے نال رہن دا ایک معیار ہے تے پیسہ گنا بھاویں جی میں گنا. ہن او بندہ اگر اللہ دی بندگی کو دے حد کو کراس کر کے ناجائز طریقے نال کہ جی کہ کراں میں ہن انہاں دے گالی تے پورے کرن, ناجائز طریقے نال کریندا پے, مال کماؤن دی کوشش کریندا پے, ایندا مطلب کہ ان دی اولاد تے ان دے بیوی ان دی زال ان دے دشمن تھی گئے, ان دی اولاد ان دے ایمان دے دشمن. اگر انسان اے سوچے کہ یہ تو میرے دشمن ہیں, انہاں کول بچ کے رہوں, میں کو اللہ نے آکھا ہے, تے اگر انہاں نے کوئی ناجائز مطالبہ کیتا تو جتی چل ہے سا تو ڈنڈا ڈوڑے سا بھلتا ہی دے رہا, کیونکہ اللہ دا حکم جو آ گیا. ہن اللہ دا حکم ہے تو منہ چو کڈ صحیح, تو میں تیری مرمت چنگی کرے سا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, اے اللہ دا کلام, اگر تساں انہاں کو معاف کر دیو, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا بخش دیو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ ہی بخشن والا ہے رحم. مطلب اللہ تواڈے کئی گالی کو دیتا ہے, تواڈے بھی گالی ہوئیں تے اللہ تو کو درگزر کر دیتا ہے, تو صحیح درگزر کر. مطلب یہ ہے کہ انہاں کول خود تو بچ کے رہو, خود غلط کام نہ کرو, لیکن انہاں دے معاملے چ اف درگزر پیار نال, محبت نال, آرام نال, تربیت انہاں دی کر کے انہاں کو سمجھا کہ بچہ یہ گال ٹھیک نہیں, میں جو اگر غلط کام کراں وال ٹھیک ہے, اگر چلو فرض کرو غلط کام کر رہی صحیح, پیسہ گھنا وا تے اگر بے برکتی گھر چ پو ونجے تے اللہ ہی ناراض تھی وے, دنیا ہی گئی آخرت ہی گئی, تے وال کیڑا فائدہ ہے. اگر اسا چار پیسے نہ پے ہوسن چلو خیر ہے, اللہ برکت دے پاسی, اللہ رزق حلال وچ بدا دے سی. ای طریقے نال انہاں کو پیار محبت نال سمجھایا ونجے اور اچھی تربیت کیتی ونجے, اور ہر گال تے انہاں کو سوڑا نہ پکڑا ونجے. اے نہ ہوے پیو گھر داخل تھی وے تے بال ڈر دے مارے او جناب او کھٹڑے دے تلے وڑے پے ہون تے کرسیاں دے تلے وڑے پے ہون, جو آگے اج جڑا ہے کسائی آ گیا, اج ساری خیر کوئی نہیں. فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, انہاں کو معاف کر دیو, انہاں کو درگزر کر دیو, انہاں کو بخش دیو, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. البتہ تربیت اگر نہیں تھیندی, اگر انسان اپنی اولاد دی سچی تربیت نہ کرے تو قیامت والے دیہاڑے ای اولاد انسان دے گل پے ویسی. یہ بھی بہت اہم گل ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو تے اپنے گھر والوں کو اون بھا کول جہندا بالن بن سن انسان تے پتھر. یعنی انہاں دی تربیت لازمی ہے. یہ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تساں تہاڈے جو ہر بندہ جڑا ہے وہ چرواہا ہے, وہ یعنی نگہبان ہے اپنی بکریاں دا, تے اون دے کول پچھا ویسی اون دی بھیڑ بکریاں دے بارے, یعنی تہاڈی اولاد تہاڈے بال بچے یہ تہاڈے قابو چ دتن, انہاں دی تربیت تہاڈے تے لازم ہے. تے حضور نے فرمایا ایک عورت گھن آئے ویسی قیامت والے دیہاڑے تے کو آکھا ویسی کہ اندے اعمال نامے ڈٹھے ویسن, تے والو کو آکھا ویسی کہ ای کو بھائی سٹ دیو کیونکہ بڑی نافرمان عورت ہے. تے وہ آکھ سی اللہ صحیح میں کو ایک منٹ میری گال میری سن گنو, تے وال بے شک میں کو بھائی سٹ گنو. تے اللہ فرمیسی جو ہاں تو کیا دیئیں, تو آکھ سی میرے نال میرے پیو کو بھائی سٹ لے, کیونکہ انہیں آج تک میں کو نہ آکھائی کہ بچہ اے کام غلط تھی اے نہ دیکھ, اے جڑا تو دے دی پئیں ٹیلی ویژن تے واہیات دے دی پئیں, اے تے کو آخرت کام نہ رسی تے کو اے تیرے واسطے بھا بن. میں کو آج تک انہیں آکھا ہی نہ, بلکہ اچھا میرے واسطے وڈے کول وڈا ٹیلی ویژن گھن آیا, اور سونے کول سونے میں کو چینل لا کے دیتا, تے اب میں کو آکھس کیبل ہی تے کو لا دینا, میں تے کو ڈیش ہی لا دینا, تو جو منگدی میں تو لا دینا, تو پڑھ بھی صحیح اور اے دیکھ بھی صحیح, تے جڑا ہے میں تے کو پورا راضی کرے سا. اس واسطے اگر میں بھاج میں ہاں تو یہی نال ونجے, تے میرے پے کوئی نال کھت جو انہیں میں کو کرے نہیں روکا, میرے بھرا کوئی نال کھت انہیں میں کو کرے نہیں روکا, میرے پتر کوئی نال کھت تو انہیں میں کو کرے نہیں روکا. لہٰذا اگر میں جہنم دے ونجن دے مستحق ہاں, یہ چاروں کو گن ون یہ نہ میں کو روکا تو کرے ہی نہ آئی, تو اللہ فرمیسی ٹھیک آکھائی تو انہوں کو گھتو وچ. مطلب تربیت اگر نہیں کیتی انہوں دی, انہوں کو چنگے تے برے دی پہچان نہیں کرائی, انہوں کو نہیں دسا کہ تساں بچہ یہ غلط شے ہے, اندے کول بچو دنیا دی چار دہاڑی زندگی ہے, اندے بعد تول بھائی بھائی اور آخر ہمیشہ دی زندگی وہ ہے, تے یہ تربیت نال بہت ضروری ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, دیکھو تہاڈے مال تے تہاڈی اولاد فتنہ ہے, انہاں دی محبت اسا تہاڈے دلاں وچ پا دتی, اور انسان انہاں دی محبت اتنی زیادہ ہے کہ انسان انہاں واسطے آدھا میں آسمان تو تارے تروڑ کے گنا وا تے انہاں دی جھولیاں بھر دیں. لیکن ہے بے آزمائش, جے تساں انہاں کو خوش کرن دے پچھوں اللہ دے احکام کو بھن چھوڑا تو وال تہاڈی خیر کوئی نہیں. وال مطلب ہے تہاڈی آزمائش تے تھی دی پئی,
اللہ تعالیٰ یہ دے پہ کہ انہاں دی محبت اتنے ودی ہے یا اللہ دی محبت اتنے ودی ہے. اللہ یہ دے پہ ایک ہے اللہ دی محبت اتنے ودے تو انہاں دی جائز حد تک ضرور انہاں دی گالی پورے کرو, تربیت بھی کرو, اور یہ بھی فرمایا کہ بالکل بخل یہ بھی نہ کرو, بلکہ فرمایا سب کو بہترین نوالا روٹی دا نوالا اوندا سب کو وڈا اجر اوندا ہے جیڑا ایک پے محبت نال اپنی زال کو کھویندا ہے, وہ بہترین نوالا ہے اور بہترین اجر ہے اوندا. اور اپنے جائز حد تک اپنے زال بالاں تے خرچ کرو, لیکن اعتدال دے نال, یعنی نہ تک کنجوسی ہوئے تے نہ ہی بالکل انہاں دی ہر فرمائش پوری کیتی ونجے تاں جو پچھو تساں او تورے ایمان دے دشمن بن ونجن تو تساں غلط کماں وچ پے ونجو. واللہ عندہ اجر عظیم, تے جڑا کچھ اللہ دے کول ہے او بہت وڈا اجر ہے, اون دے کول جڑا کچھ ہے او دنیا دا ساز و سامان اون دے سامنے ہے چ. فرمایا فتقوا اللہ ما استطعتم, بس اللہ کو ڈرو جتنا تساں ڈر سکدے وے. اے آیت جتنا تاری حد استطاعت ہے, جی میں کہ وہ پچھو ایک آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جتنا تقوی دا حق ادا کرو, جتنا حق اوندا ادا کر سکتے. تے صحابہ ڈر گئے جو کون تقوی دا کون حق ادا کر سکتا ہے, کہنے اندر اتنی سخت استطاعت ہے. ول اے آیت جی نے لتھی تو انہاں کو تھوڑا جہاں جان آئی. اللہ نے فرمایا چلو اتنا تا تقوی دا حق ادا کرو جتنا تمہارے اندر قوت ہے استطاعت ہے اتنی تا کرو. واسمعوا واطیعوا, تے سنو تے آکھا منو, یعنی رسول بھی ہے تے امیر جماعت بھی ہے, اوندا ہر آکھا سنو تے اوندا آکھا منو, اون دے پیچھے ٹرو. ظاہر ہے رسول نے تو تاری بھلائی واسطے گال کرنی ہے, تاری آخرت واسطے گال کرنی ہے, لہٰذا یہ نظم سکھائے ویندا پہ کہ تساں نظم دے اندر رہو, سنو تے اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم, تے خرچ کرو یہ تواڈے حق وچ بہتر ہے, یعنی اللہ دی راہ خرچ کرے سو, تقوی اختیار کرے سو, سن سو تے آکھا منے سو, تاں تواڈے اندر یہ چیزاں پیدا تھی سن. خرچ بھی کرو, اللہ نے جڑا تک مال دیتا ہے انہیں انہاں دا حق بھی ہے. جویں کہ میں تو کو عیسیٰ علیہ السلام دا بھی قول سنا ہے, تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ بکری جڑی ہے نا یہ اللہ دی راج قربان کرنی ہے, تے میں ویندا پیاں فلانے کام تے تو جڑا ہے بکری قربان کر کے اللہ دی راج دے دے. تے انہوں نے جڑا ہے بکری جڑا ہے قربان کر کے اوندا کوئی ایک تھوڑا جا گوشت اپنے گھرے رکھ دا, باقی سارا جڑا ہے بکری قربان کر چھوڑی, وڈا چھوڑی. تے اللہ دے رسول واپس آئے تے پوچھا عائشہ او بکری دا کیا بنا؟ انہاں آکھا او دستی دا گوشت بچ گیا ہے, باقی ساری بکری ونڈا چھوڑی, باقی ساری بکری ونڈا چھوڑیے تے دستی دا گوشت جڑا ہے پٹھ دا گوشت میں تھوڑا بچا کے دے. فرمایا این آکھ ساری بکری بچ گئی بھی سوائے این گوشت دے, این دا تا حساب دے سے, او تا اللہ دے بینک کے تیرے بینک کے جمع تھی گئی, او بچ گئی بھی. یعنی ایک انداز ہے گال سمجھاون دا کہ جتنا اللہ دی راہ دے سے او سمجھ او ونڈیج نہیں گئی, او تیری بچ گئی ہے, او تا تیرے بینک کے اکاؤنٹ جمع تھی گئی ہے, او تیرے آخرت دے اکاؤنٹ جمع تھی گئی ہے, باقی جڑا خاصے او تا حساب نہیں بنا پوسی. لہٰذا فرمایا انفقو خرچ کرو لاؤ. ومن یوق شح نفسہ, تے جڑا شخص اپنے جی دے اپنے دل دے لالچ کو بچا کیتا گیا. اے نفس دے اندر لالچ, طمع, حرص یہ چیزیں انسان دے اندر ہے, تے جے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ ان دے اندر وہ دل چو لالچ نکل ونجے اور بہ واسطے محبت اور خیر خواہی اور اللہ دی راج خرچ کرنے دا مادہ تھی ونجے, وہ بڑا کامیاب انسان. تو فرمایا جڑا شخص اپنے جی دے لالچ کو بچا دیتا گیا فاولئک هم المفلحون, وہ فلاح پاون والے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسن, قرض حسنہ دا لفظ قرآن جڑن آندا ہے ذہن وچ بلا گنو, اے اللہ دے دین دی نشر و اشاعت واسطے اور اللہ دے دین دے قیام واسطے خرچ کی کو اللہ قرض حسنہ آندا ہے. اے میرے ذمے قرض اللہ دا ہے تے میں ڈوڑا چوڑا کر کے کو لوٹے سا, کیوں جو انہاں نے میرے دین واسطے کیتا ہے, انہاں نے کوئی اپنی رضا واسطے نہیں, میرے دین واسطے کیتا ہے. فرمایا جڑا اگر تساں اللہ کو سونا قرض دے سو یضاعف لکم تو وہ ڈوڑا کر کے تو دے سی, ویغفر لکم تے نال تو بخش بھی دے سی. واللہ شکور حلیم, تے اللہ بڑا قدردان ہے, بڑا تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادت, او غیب تے ظاہر سب دا جانن والا ہے. العزیز الحکیم, زبردست ہے تے حکمت والا ہے. سورہ طلاق تے اند کل اگلی سورت سورہ تحریم, یہ دوے صورتاں گھریلو زندگی دے متعلق بحث کریں گے. شوہر اور بیوی دے درمیان جو بھی تعلقات ہوندن گھریلو معاملات وچ, اگر وہ اچھے ہوئن تا اوندا ایک عکس پورے معاشرے تے پوندا ہے. معاشرہ بھی
معاشرتی اعتبار نال بڑا مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن اگر گھر دے اندر شوہر بیوی درمیان فساد ہوئے، لڑائی ہوئے، جھگڑا ہوئے تو ان دے اثرات ظاہر ہے اولاد تے بھی پوندے معاشرے تے بھی پوندے، اور این طریقے نال معاشرے دی جیڑی معاشرتی زندگی ہے ان دے اوتے بڑا اثر پوندا ہے۔ ہن ان دے وچ دو انتہاواں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ جہاں ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ تغابن، کہ اگر زال تے پے دے درمیان محبت اس قدر زیادہ تھی ونجے کہ اللہ دی حدود دا خیال نہ رکھا ونجے تو وہ بھی ایک انتہا دی ایک زندگی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرے گا۔ دوجی ہے کہ پے تے زال دے درمیان جڑی آئلی زندگی ہے اون دے ہر ویلے لڑائی جھگڑا تھی کہ نوبت این جہاتے پہنچے کہ مرد طلاق دیون کو آ ونجے تو وہ بھی ایک انتہا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو اگرچہ حلال رکھا ہے، مطلب مرد کو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ کو حلال کمائیں چو سب کو زیادہ ناپسندیدہ کم قرار دیتا گیا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ گھر وسے، گھر نہ ترٹے، اور جتنی ممکن تھی سکتی ہے کوشش گھر کو بناؤ وساؤ، کیونکہ روز روز گھر بنتے نہیں اور ان دے اثرات وال اولاد تے بڑے برے پوسن اور این طریقے نال معاشرے چی بڑے برے پوسن۔ این صورت وچ اللہ تعالیٰ نے طلاق واسطے، یعنی اگر بالفرض ایک مرد طے کر گنے اور یہ ہوندا ہے اگر طبیعت نہیں رلدی انسان کو، اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتاں بنائیں، بعض اوقات کہیں زال پیدی آپس سے نہیں بنا دی، پوری کوشش کے باوجود نہیں بنا دی، اور مرد فیصلہ کر گنے کہ میں طلاق لینا، تو اللہ نے حکیمانہ طریقے دسین تاں جو شاید گھر ٹرٹن کو بچ بنے، اور ان دے وچ حکمت دے نال دسا ہے کہ طلاق دیون دا طریقہ کہ ہے اور اون طریقے دے تو عمل کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض دیونی ہی پو ونجے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈوہاں دا مالک ہے، ہو سکتا ہے ڈوہاں دے واسطے بہتری اللہ پیدا کرنے، عورت دی شادی کبھی جاتی ونجے اور ان دا گھر بھی وسن لگ ونجے، اور مرد بھی کوئی بئی زال دے نال شادی کر کے اور وہ گھر بھی آباد تھی ونجے، تو وہ بالآخر وہ تو اللہ دے اختیار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کوشش کرو نہ ترٹے، اور اگر بالفرض اگر طلاق دیو تو پورے حکمت دے نال کو دیو، طریقے نال دیو جویں شریعت نے تو کو آکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جڑن تساں عورتاں کو طلاق دیو، فطلقوہن لعدتہن، تا طلاق دیو انہاں کو عدت دے حساب دے نال۔ عدت جڑی شریعت نے مقرر کی تھی اگو آ ویسی عورت دی عدت کتنی ہے، مختلف کیفیات مختلف عدت ہے، تا لیکن حساب دے نال دیو، کیوں؟ جو تاکہ پتہ لگ بنجے کہ ہن عدت پوری تھی گئی ہے اور طلاق تھی گئی ہے، تاکہ وہ عورت اگو وال اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ کو اجازت ہوئے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تے عدت دا حساب رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تے اپنے اللہ کو ڈردے رہو جڑا تہاڈا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تے انہاں کو اپنے گھراں چوں نہ کڈھو، یعنی یہ پہلی گال ہے کہ اگر ایک مرد نے ایک عورت کو پہلی دفعہ طلاق دیتی ہے تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کو تو کڈ دے، یا عورت دے اپنے جڑے اندے پیکے والے ہیں وہ آ کے آکھیں کہ ساری دھی کو جناب انہوں نے طلاق دے دیتی ہے، وہ فوراً کو گھندے تے چھکیندے تے لگے ہوئے، نہیں، وہ کو اپنے گھر ہیچی رکھو، انہاں کو نہ کڈو اپنے گھریں چوں۔ ولا یخرجنا، تے نہ ہو آپ نکلن، وہ بھی اتھیں راون، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کہیں کھلی بے حیائی دی مرتکب تھی، یعنی اگر بدکاری دی مرتکب تھیں یا بہو بد زبان ہے یا بد کلام ہے، بالتا گزارا مشکل ہے، اتھا راون بھی مسئلہ بن ویسی، تے اگر بدکاری ہے تو مرد دے دل کہیں ان دا دل صاف نہ تھی سی، بالتا چلو ٹھیک ہے وہ گھر لگی ونجے، لیکن اگر ایسا معاملہ کوئی نہیں، کوئی بے معاملات ہیں تو بہتر ہے وہ کو گھر چ رکھو، یہ تھوڑی طلاق دی عدت پوری نہ تھی وی، یعنی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اے اللہ دی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تے جیڑا اللہ دی حدود کو اگو ٹپدا ہے، فقط ظلم نفسا، تو انہیں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ
یحدث بعد ذالک امرا تساں نہیں وے جان دے شاید اللہ تعالیٰ این طلاق دے بعد کوئی بئی نویں صورت پیدا کر دے. یعنی ایک طلاق دیتی ہے وہ کو اپنے گھر چ رکھو, ہو سکتا ہے ول مرد دا دل موافقت پیدا تھی ونجے, وہ کو رجوع کرن دا حق تا ہے, اس واسطے وہ رجوع کر گنے والوں کو ڈوہاں کو پشیمانی تھی وے کہ ایسا کے کر بیٹھے ہیں اور اولاد دا اتنے برے اثرات پہنچن, اس واسطے وہ کو گھر چ رکھو. تو آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی بیا کام کوئی موافقت اور ولدہ پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تے جی ویلے وہ اپنی عدت تک پہنچن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تا انہاں کو سونے طریقے نال روک گنو او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ یا انہاں کو سونے طریقے نال فارغ کر دیو عزت شرافت دینا. وَأَشْهِدُوا ذَوَائِ عَدْلٍ مِنْكُمْ تے اپنے جو دو صاحب عدل لوگوں کو گواہ بھی بنا گنو. مطلب ہے کہ دو گواہ ہوئن کہ جڑا یعنی گواہی دیویں کہ بھائی انہاں دی ہن طلاق تھی گئی ہے اور اون دے تے دستخط تھی ون. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ تے گواہی کو اللہ واسطے قائم رکھو, یعنی کوئی جڑا اون گواہی چھیر پھیر نہ کرے, جویں جویں گال ہے پوری اویں کرے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اے او گال ہے جہندی نصیحت کیتی ویندی پئی ہے اون شخص کو جڑا ایمان رکھیندا اللہ تے آخرت دے دیہاڑے تے. ومن یتق اللہ تے جڑا اللہ کو ڈردا ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اون دے واسطے رستہ کڈ دیندا ہے. یہ بڑی عظیم گال اللہ نے فرمائی ہے. جڑا انسان اللہ کو ڈردے ہوئے زندگی گزریندا ہے تو اون دے واسطے دنیا کے جتنے بھی مسائل مشکلات پریشانیاں اگر آسن اللہ انہاں دے وچوں ہی رستہ کڈ دے سی, کو پتہ ہی نہ لگ سی, مطلب ان مشکلات جو لنگھ وے سی. تے جڑا اللہ کو نہ ڈر سی تے اللہ دی حدود کو پامال کرے سی تے اللہ دی نافرمانی کرے سی تو او انہاں مشکلات پھسا ہی رہ وے سی. ایک چو نکل سی بئی, بئی چو نکل سی بئی, وہ پھسا ہی رہ وے سی. اگر نکلنا چاہتے وے تو اللہ کو ڈردے ہوئے جیویں اللہ نے آکھا ہے اون دے مطابق زندگی بسر کرو, اور طلاق کو بھی اویں استعمال کرو اگر تورا ارادہ بن گیا ہے جیویں کہ اللہ نے تو کو آکھا ہے. اور اے اپنے حق کو ضائع کرنے والی گال ہے کہ انسان ہک کے وقت غصے چاہ کے ترے طلاق کٹیاں دے دے, وہ ساری حکمت ساری شریعت انہیں خود اپنے اوتے حرام چکی تھی, اور انہیں او موقع او موافقت جڑی اللہ نے رکھی ہے وچ او کو ضائع چکی تھا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تے جیڑا اللہ کو ڈردا ہے اللہ اون دے واسطے رستہ کڈ دیندا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تے اللہ تعالیٰ او کو اتھو کو روزی دیندا ہے جتھا کو گمان بھی نہیں ہوندا. جیڑا اللہ تعالیٰ کو ڈردا ہے تے روزی بھی اللہ تعالیٰ اون دے اتھو دیندا ہے جتھوں وہ سوچ نہیں سکدا, ذہن ونج نہیں سکدا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ تے جیڑا اللہ دے اوتے بھروسہ رکھے سی تو اللہ اون دے واسطے کافی ہے. جیڑا سارا کچھ اپنے اللہ تے چھوڑ دے کہ میرا اللہ مالک ہے تو ول اللہ بھی اوندا بندا ہے جو بھائی انہیں سارا کچھ تو میرے تے چھوڑ دیتا ہے, ول اللہ تعالیٰ بھی اون دے واسطے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا پہنچانا والا ہے, اپنے کام کو یعنی پورا کرنے والا ہے, اون دے واسطے کوئی شے مشکل کوئی نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر شے واسطے ایک اندازہ مقرر کر دیتا ہے. یعنی توکل دی صورت گھبراونا نہیں چاہیے, ایک اندازہ مقرر ہے ٹائم پیریڈ تو اللہ دے اندازے چے کہ کڈن رستہ کھلیندا ہے تے کڈن رزق دیندا ہے تے کڈن اون دے واسطے مشکلات کڈیندا ہے. یہ اندازہ اللہ کو لے, تساں اللہ تے توکل کرو اور امید چنگی رکھو تے اللہ کو دعا مانگدے رہو. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم تے او تہاڈی عورتاں جڑے حیض کو نا امید تھی گئی ہیں, یعنی انہاں دا حیض آمن بند تھی ویندا کیونکہ عورت دا ایک عمر آندی ہے حیض بند تھی ویندا. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر, اگر تساں تاکو شبہ تھی ونجے تو انہاں دی عدت شمار تھی سی 3 مہینے. یعنی او عورت جے کو طلاق دیتی گئی ہے او کو حیض نہیں آندا تو اون دے 3 مہینے یعنی او شمار تھی سی عدت. واللہ لم یحزن تے او بھی کہ جن کو حیض آیا ہی نہیں, مطلب ایسی بھی کوئی شاذ ایسی تھی سکتی ہے کہ جڑی جوان تو تھی گئی ہے لیکن او کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جن نال کدیں کو حیض آیا ہی نہیں, تے اگر اون دی شادی تھی ویندی ہے تے اون دا طلاق تھیندی ہے تو اون دے واسطے بھی ایہو 3 مہینے ہے. یعنی جے کو حیض آ کے بند تھی ونجے یا کدیں آیا ہی نہ ہوئے ڈوہاں دے واسطے 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تے جڑی حاملہ عورتاں ہیں انہاں دی عدت ہے کہ جڑن او اپنے بچے کو جمع گن. یعنی حاملہ عورت ہے اون دے پیٹ وچ بچہ ہے تے اگر او کو طلاق دیتی گئی تو اون دی ول مہینے نہیں ہے حیض نہیں ہے, اون دی ہے جی ویلے او اپنے جی ویلے اون دی ولادت تھی گئی بچے دی بس اون دی عدت ختم تھی گئی. بھاویں ایک دیہاڑے بعد تھی ونجے, اگر ایک دیہاڑے انہیں طلاق دیتی ہے دوجے دیہاڑے اگر اون دا یعنی بچہ او جم پی ہے تو اون دی عدت مک گئی تے بھاویں او 4 مہینے گن ونجے 5 مہینے گن ونجے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو جڑا اللہ کو ڈردا ہے تو اللہ اندے واسطے اندے معاملے چ آسانی پیدا کر دے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ دا حکم ہے جڑا انہیں تاری طرف اتارا ہے، تاری طرف لہایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو جڑا اللہ کو ڈردا ہے، ول آندا پہ اللہ دا تقوی، اللہ دا تقوی کے مطلب ہے یعنی جیویں اللہ نے دسا ہے اگر ڈردے وے تو ہیویں ہی کرو، یا ہیویں نہیں کریں مطلب تو کو اللہ دا ڈر کوئی نہیں جو اللہ پکڑے سی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو جڑا اللہ کو ڈردا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان دے برائیاں کو دور کر دے سی، وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، تو ان کو بہت بڑا اجر بھی دے سی۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تے انہاں کو اتھائیں رکھو جتھا تسا راندے وے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق، یعنی عورت کو اگر پہلی طلاق دے دیتی ہے تو ظاہر ہے حالی ان کو دوجی طلاق آونی ہے، تریجا وال فیصلہ کرنا ہے، تے او دو دفعہ تا ان کو رجوع کر سکتا ہے تا، لیکن این دوران ان کو اتھائیں رکھو، بشک اپنے کمرے نہ رکھو، کوئی بھی نالا کمرہ ہوئے، لیکن اے بھی نہ ہوئے کہ ان کو سرونٹ کوارٹر پا دیو، مطلب ہے کہ اپنے ہی حیثیت دے مطابق ان کو گھر چی رکھو، چاہے اپنے کمرے چ نہ رکھو۔ بلکہ اے تک حضور نے فرمایا اگر تو کو بئی جا نہیں ملتی تو ان کو اپنے کمرے چ راون دیو، تو سب بے شک اتوں نکل ونجو، یعنی ان کا احساس اتنا کرو۔ عورت دا اتنا اللہ تعالیٰ نے احساس کیتا ہے کہ اگر انہاں اس زیادتی تھی نہیں پئی ہے تو معاملہ نہیں بنتا پیا تو ان کو اپنے کمرے چ راون دیو، تاکہ وہ ذہنی طور تے یعنی بے سکونی دی شکار نہ تھی۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تے انہاں کو تنگ کرن کیتے تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی اے انہاں کو تنگ کرنا کہ طلاق دیتی ول رجوع چا کیتا، ول طلاق دیتی ول رجوع چا کیتا، ول ان کو پریشان کیتا تے ان دا حق مہر مار کیتا، مطلب ان کو تنگ کرن واسطے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، تے اگر او ہے حاملہ، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان دے خرچ کرو جے تو وہ حمل تو فارغ نہ تھی ونجے، یعنی اگر حاملہ ہے تو ول ان دا نان نفقہ، ان دی روٹی پانی اس تارے ذمے، کیونکہ تارا بچہ پلدا پہ، اس واسطے او تو جے تو وضع حمل نہیں تھیندا، ان دا خرچہ تارے ذمے ہے۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ اگر وہ تارے واسطے تاری خاطر او بال کو کھیر پلاون تو ول ان دا اجر بھی انہاں کو دیو، مطلب وہ تارا بال پلدا پہ تے اگر وہ کھیر پلیندی پئی ہے تو ول ان دا اجر تو کو معاوضہ دینا چاہیے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، تے مشورہ کر گنو آپس سے مناسب طریقے نال، یعنی کتنی اجرت طے تھی ہونی ہے آپس سے مشورہ طے گنو کہ میں اتنا پیسہ دے سکدا، وہ بھی جڑا ہے کہیں نہ کہیں تو مشورے دے وچ آ کے قیمت دے وچ طے تھی ونی۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تے اگر تواڈے وچ آپس وچ کوئی ضد پہ گئی ہے، کشمکش پہ گئی ہے تو ول ان دی خاطر کھیر پلاوے کوئی بئی عورت، یعنی اگر وہ عورت دے نال تواڈی اتنی ضد پہ گئی ہے اور تو اتنی اون دے وچ نفرت آ گئی ہے کہ تسا اپنے بال کو اون دے کول کھیر نہیں پلاونا چاہتے، ول بہتر ہے نہ پلواؤ، کوئی بئی عورت مقرر کر کے اجرت دیو او کو پلوا کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ إن